فیصل آباد سے ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ کیا ہم انہیں زکوٰۃ اور صدقے کے پیسے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے غالباً مولانا طارق جمیل صاحب نے کوئی فاؤنڈیشن بنا رکھی ہے۔ اب اس سوال کے جواب سے پہلے اسلام کا جو نظریہ ہے زکوٰۃ خیرات سے متعلق اس کو سمجھیں۔ اسلام ہمیں ہر کام میں افضلیت کی دعوت دیتا ہے کہ افضل کام کرو، نماز ایسی پڑھو جو سب سے افضل ہو، صدقہ ایسا دو جو سب سے افضل ہو، قربانی ایسی کرو جو سب سے افضل ہو۔ تو اسلام میں جو صدقات واجبہ ہوں یا نافلہ ہوں ان کے بارے میں اسلام واضح طور پر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ افضل یہ ہے کہ آپ اپنے قریبی لوگوں میں جو ضرورت مند اور محتاج ہوں ان کو زکوٰۃ دیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے رشتہ دار پر کیا جائے، کیونکہ اس کے اندر دو ثواب ہیں، ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ اور ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جن کے رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند ہو، اپنے رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند ہو اور وہ کسی اور کو صدقہ دے تو اللہ پاک اس کے صدقے کو قبول نہیں کرتا، اور نہ ہی اللہ پاک قیامت کے دن اس پر رحمت کی نظر سے دیکھے گا اسے۔ یعنی یہ بڑی سوچنے والی بات ہے کہ گھر میں ضرورت ہے اور بندہ باہر بانٹتا پھرے تو یہ بڑی نقصان والی بات ہے۔ اس لیے بعض علماء کا تو ذہن یہ ہے، نظریہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اپنے علاقے میں ضرورت مند ہوں تو باہر جو زکوٰۃ اور صدقہ دیا جاتا ہے وہ ادا ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے علماء کہتے ہیں ہوتا ہے لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔ فقہاء نے افضل کے درجوں کے اعتبار سے جو افضلیت رکھی ہے صدقہ خیرات کی، اس کو ہمیشہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ سب سے افضل صدقہ کس کو دینا ہے؟ بہن بھائی، اگر وہ مستحق ہو، سید نہ ہو، غیر سید کے لیے مستحق ہوں تو بہن بھائیوں کو، دوسرے نمبر پر بہن بھائیوں کی اولاد، تیسرے نمبر پر چاچے اور پھوپھیاں، چوتھے نمبر پر ماموں اور خالائیں، پھر اس کے بعد دیگر رشتہ دار، پھر چھٹے نمبر پر پڑوسی، ساتویں نمبر پر محلے دار، آٹھویں نمبر پر اپنے شہر اور بستی قریے کے لوگ۔ یہ 8 مراتب انہوں نے رکھے ہیں افضلیت کے اعتبار سے۔ اس لیے سب سے ضرورت یہ ہے، اہم یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان کے لوگوں میں دیں۔ اس قسم کی NGOs کو دینے سے بھی صدقہ اگرچہ ادا ہو جاتا ہے لیکن وہ افضل کے درجے میں نہیں ہوتا۔ یعنی اگر آپ مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کو دیں یا کسی اور کو تو وہ آپ کا اگرچہ صدقہ اور زکوٰۃ ادا ہو جائے گا لیکن وہ افضلیت کے درجے میں نہیں ہوگا، وہ غیر افضلیت کے درجے میں ہوگا۔ افضلیت کا درجہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو فقہاء نے جو 8 مصارف بتائے ہیں انہیں دیں۔ ہاں الا یہ کہ ایسی صورت ہو کہ جب ضرورت کسی اور چیز کی ہو، کوئی ہنگامی صورتحال پیش آ جائے تو ایسی صورت میں آپ قریبی لوگوں کو چھوڑ کر دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں۔ وہ ہنگامی صورتحال کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے، کوئی وبا ہو، کوئی اس قسم کا حادثہ کسی کے ساتھ ہو جائے، کوئی شدید بیمار ہو، اس کو علاج کی ضرورت ہو، کسی کی بچی کی شادی نہ ہو رہی ہو وغیرہ، بہت ساری وہ صورتیں بنتی ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ خاندان سے اس کو شروع کریں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔